الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ موت اور اس کے متعلقات کی بات چیت چل رہی تھی، تو آج عذاب قبر کے بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ کہ عذاب قبر حق ہے، یہ ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، صرف روح کو نہیں ہوتا، صرف جسم کو نہیں ہوتا، دونوں کو ہوتا ہے۔ اب آپس میں کنیکشن کیا ہے یہ قبر میں جاتے ہی پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بارے میں تفصیلات علماء نے بہت لکھی ہیں، لیکن یہ بات قرآن اور یہ حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک لنگڑا ہو جو چل نہیں سکتا اور ایک اندھا ہو جو دیکھ نہیں سکتا، دونوں اکٹھے چوری کرنے جائیں اس طرح سے کہ اندھا لنگڑے کو اپنے اوپر بٹھا لے، اس کے کندھوں پہ لنگڑا سوار ہو جائے جو چل نہیں سکتا تھا۔ اب اندھا چل سکتا ہے، لنگڑا دیکھ سکتا ہے۔ اب اوپر جو لنگڑا بیٹھا ہوا ہے یہ اس کو گائیڈ کرتا رہے کہ ادھر ہو جاؤ، ادھر چلو، اب کوئی آ رہا ہے، اب کوئی نہیں آ رہا، رک جاؤ، تیز ہو جاؤ، ہلکے ہو جاؤ، اور کسی جگہ جا کے یہ چوری کر لے، تو اب سزا کس کو ملے گی؟ لنگڑے کو کہ اندھے کو؟ دونوں کو ملے گی نا۔ تو بالکل اسی طرح روح اور جسم دونوں کو ایک ساتھ ہوتے ہیں تو گناہ کر سکتے ہیں۔ جس وقت روح اور جسم الگ الگ کر دیے جائیں تو جب جسم سے روح نکل گئی اب گناہ نہیں ہو سکتا۔ جس وقت تک جسم میں جان موجود ہے اس وقت تک ہی انسان گناہ کر سکتا ہے۔ تو جب انسان گناہ دونوں ہی روح اور جسم دونوں کرتے ہیں تو سزا بھی روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ بہتر جانے۔ باقی حدیث کے اندر آتا ہے کہ مردے قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں اور جانور اس عذاب کو سنتے ہیں۔ مردوں سے مراد گناہگار مردے۔ فرمایا کہ کافر کی قبر میں 99 سانپ لگا دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ اگر ایک سانپ بھی زمین میں پھونک مار دے تو زمین کے اوپر جو ہے وہ گھاس نہ اگے۔ اب جو بہت اہم بات ہے توجہ کے ساتھ سننے والی، عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے احتیاط کر سکیں اور عذاب قبر سے بچ سکیں۔ تو ایک تو یہ بتایا جائے گا کہ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، پھر عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ دو چیزیں اب بتائی جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب سے مراد پیشاب بھی ہے اور پاکی ناپاکی کے معاملات بھی ہیں۔ انسان ٹوائلٹ گیا اور استنجا صحیح نہیں کیا، جلدی میں باہر آ گیا، قطرے گر رہے ہیں، کپڑوں پہ گر رہے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، فکر نہیں کر رہا اپنے پیشاب کی، تو عذاب قبر کی بہت بڑی وجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ پیشاب اور پاکی ناپاکی کی بے احتیاطی ہے۔ آج کل جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر تو بالخصوص، اب تو عام جگہوں میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے لیے انہوں نے جگہ بنا دی ہیں۔ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے بہت مشکل ہے کہ پاکی حاصل ہو۔ اب قطرے کپڑوں کو لگیں گے، کپڑے بھی ناپاک، اور عذاب قبر کی وجہ تیار۔ اس کے علاوہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو بچپن سے ہی بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر مخصوص معاملات میں جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، ان کو بھی پاکی ناپاکی کے معاملات بہت اچھے طریقے سے سمجھنے چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو ان معاملات کو اچھے طریقے سے خود سمجھائیں
نہیں تو خدا کے لیے کسی ایسے مدرسے میں بھیجیں جہاں ان معاملات کی ان کو سمجھ دی جائے تاکہ اولاد قبر کے عذاب سے بچ سکے۔ ایک واقعہ سنیے، مصنف عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ عمر بن شرجیل کی روایت میں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اسے قبر میں داخل کیا گیا تو قبر میں عذاب کا فرشتہ آیا اور وہ کہا گیا کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر کم کرتے کرتے اس کی کوئی نیکی آ گئی، کوئی نماز آ گئی، کوئی جہاد، کوئی صدقہ، مختلف نیکیوں کی وجہ سے اس کو کم کیا گیا۔ بالآخر کہا گیا ایک تو مارا ہی جائے گا۔ تو وہ جب مارا گیا تو پوری قبر جو ہے نا وہ آگ سے روشن ہو گئی۔ پھر پوچھنے میں بتایا گیا کہ بھئی ایک کیوں مارا گیا؟ کہا کہ بے وضو نماز پڑھ لی تھی۔ اس نے کسی وقت غلطی سے کوئی اٹھا سو کے اور بے وضو نماز پڑھ لی ہوگی جس کی وجہ سے قبر کا عذاب آیا۔ اب آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا وضو جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ تکلیف کا ذریعہ بنے گا ان کے لیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ غیبت، یہ غیبت اور چغل خوری یہ عذاب قبر کی وجہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام 2 قبروں کے قریب سے گزر رہے تھے تو وہ بدکنے لگا جانور، جس جانور پہ سواری پہ بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ اسے اس وقت بدکنے کا حق ہے کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ایک کے اوپر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت اور چغل خوری وغیرہ کیا کرتا، ادھر کی بات ادھر لگا دی اور پیٹھ پیچھے بات چیت کرنا۔ تو یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب قبر 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، غیبت، چغلی اور پیشاب میں بے احتیاطی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے عذاب قبر سے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، عذاب قبر سے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ کیا خوفناکی ہے؟ انسان اکیلا ہے، تنگ جگہ ہے اور اسی کے اندر آگ بھی ہو، گرمی بھی ہو، کیڑے مکوڑے بھی ہوں اور سزا دینے والے فرشتے بھی ہوں، سانپ اور بچھو بھی ہوں۔ اس سے زیادہ خوفناک منظر اور کیا کسی کے لیے کوئی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عذاب قبر کی ایک اور وجہ، قبر کی تاریکی کی ایک اور وجہ، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر ہنسنا یہ قبر کی تاریکی کا ذریعہ ہے۔ مسجد میں ہنسنا یہ قبر کی تاریکی کا ذریعہ ہے۔ جو معتکفین حضرات ہیں وہ تو بہت زیادہ احتیاط کریں، جائز بات پہ، اچھی بات پہ ہنسنا، مسکراہٹ آ جائے وہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ہنسنا ہنسانا چل رہا ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو اسحاق فزاری نے بیان کیا کہ ان کے پاس ایک قبر کھودنے والا آیا جو قبریں کھودا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے قبروں کی کھدائی میں بہت سے مردوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ان کے چہرے قبلے سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ مردے کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میرے زندگی کے تجربات میں بہت میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو ان کے چہرے کو حالانکہ ٹھیک رکھا گیا تھا لیکن قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ تو پوچھا کیوں؟ تو بتایا یہ بدعات کا ارتکاب کرنے والے تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف چلنے والے تھے، ان کے چہروں کو موڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور وجہ عذاب قبر کی بے وقت نماز پڑھنا، ٹال کے نماز پڑھنا، ٹائم پہ نماز نہ پڑھنا۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اسے دفن کیا گیا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے اس کے بھائی نے کہا کہ قبر میں میری کوئی چیز رہ گئی، میں لے کے آتا ہوں۔ قبر اس نے ذرا سی کھودی تو پوری آگ سے دہک رہی تھی۔ وہ واپس آ گیا، چیز کو چھوڑ دیا، مٹی کو دوبارہ رکھ دیا اور آ کے اپنی ماں سے پوچھا امی میری بہن کا کیا قصور تھا، یہ کون سی بات تھی؟ فرمایا کہ نماز میں ٹال مٹول کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کے اوپر ظلم کرنا اور ناجائز مال لینا یہ بھی عذاب قبر کی وجہ ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ ابو قرہ نے کہا کہ بصرہ کے راستے میں ایک دفعہ وہ گزرے تو ایک قبر سے ان کو گدھے کی آواز آئی، ایک قبر سے گدھے کی چیخنے کی آواز آئی۔ تو حیران ہو کے لوگوں سے پوچھا کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا اس قبر سے آ رہی ہے۔ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک نوجوان کی قبر ہے، جب اس کی ماں اس کو پکارتی تھی، بلاتی تھی تو کہتی کیوں گدھے کی طرح چیخ رہی ہو؟
تو ماں کا بلانا، ماں کا پکارنا اسے تکلیف دیتا تھا، تو پھر اسی کی آواز قبر میں لوگوں نے سنی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں عذاب قبر کی عمومی وجوہات، فرماتے ہیں کہ عذاب قبر اللہ رب العزت کی ناراضگی اور غصے کی علامت ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا اور توبہ نہ کی، بغیر توبہ کے مر گیا، تو پھر اس کو یہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے دشمنیاں رکھنے والا، بغض رکھنے والا، جھوٹ بولنے والا، نماز چھوڑنے والا، پیشاب میں احتیاط نہ کرنے والا، زانی مرد اور عورتیں اور سود خوروں پر عذاب قبر کا مشاہدہ کیا گیا۔ اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب عذاب قبر سے بچنے کی چند باتیں۔ سب سے پہلی بات تو انسان سچی پکی توبہ کرے اور فکر کرے قبر میں جانے کی۔ قبر میں بغیر تیاری کے جانا ایسے ہی ہے جیسے گہرے سمندر میں بغیر کشتی کے انسان اتر جائے۔ تاہم عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے امت کو بتایا ہے وہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزانہ ہر رات سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو مانعہ کہتے تھے۔ مانعہ یعنی روکنے والی، عذاب قبر سے روکنے والی یہ صورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ جب عذاب قبر سر کی طرف سے آتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس نہ آ کہ اس نے سورہ ملک یاد کی ہوئی ہے۔ اور جب عذاب قبر پاؤں کی جانب سے آتا ہے تو یہ سورہ ملک اسے کہتی ہے لوٹ جا، یہ پاؤں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکات شریف کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے سورہ ملک نجات دلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عذاب قبر سے حفاظت کا ایک اور عمل ہے جو اس بہانی نے ترغیب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس نے جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، جمعے کے دن مغرب کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال 15 مرتبہ پڑھی، اس کے اوپر سکرات اور قبر کا عذاب آسان ہو جائے گا اور قیامت کے دن بسہولت پل صراط کے اوپر سے گزر جائے گا۔ یہ شرح الصدور اور جامع کبیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل اس طرح سے انسان پڑھے کہ دونوں رکعت میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 15 مرتبہ سورہ زلزال اس کو پڑھ لیا جائے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس شخص کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ پوچھا خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کہا تلاوت قرآن پاک کی اور روزے کی۔ جو رمضان کے روزے اور ویسے بھی روزے شوق سے رکھے، تلاوت کی پابندی کرے تو اللہ تعالی رحمت فرما دیتے ہیں۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایک اور بہت زبردست عمل، لوگوں کو خوش کرنا، مومنین کو خوش کرنا۔ جو مومنین کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب قبر سے بچائے گا۔ اب حدیث سنیے اور اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں کہ کن کن مومنین کو خوش کرنا چاہیے۔ حضرت جعفر کی روایت ہے ان کے والد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کو خوش کیا اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کرے گا جو عبادت کرتا رہے گا، اور جب یہ بندہ قبر میں جائے گا تو وہ خوشی جو ہے فرشتے کی صورت میں اس کے پاس آئے گی، اور وہ فرشتہ اس کو کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ بھئی آپ کون ہیں؟ کہ میں وہی خوشی ہوں جو تم نے فلاں کو خوش کیا تھا، تو آج میں صورت کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ آج تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ اس وحشت کے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے ساتھ انس پیدا کروں گا، تمہیں حجت کی تلقین کروں گا، تمہیں جوابات کے اوپر ثابت قدم رکھوں گا، اور تمہارے ساتھ قیامت کے تمام احوال میں رہوں گا، تمہاری سفارش کروں گا، تمہیں جنت کا مرتبہ دکھاؤں گا۔ ایک مومن کو خوش کریں اور ساری گارنٹیاں، سارے مسئلے حل۔ قبر کے اندر انسیت کا وعدہ، منکر نکیر جب سوال کریں اس وقت ثابت قدمی کیا بات کی گئی، اور فرمایا کہا کہ آگے کے تمام احوال میں تمہارے ساتھ رہوں گا، حتیٰ کہ تمہاری سفارش بھی کروں گا اور جنت کا مرتبہ تک تمہیں دکھاؤں گا۔
اللہ اکبر. کسی مومن کو خوش کرنا کتنا اللہ کو پسند ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا. تو کسی مومن کو خوش کرنا اللہ کو پسند ہے. مومنین میں کون کون ہے؟ بھائی ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، ہماری اولاد، بیوی، بچے، گھر والے، پڑوسی، جس سے ہمارا تعلق ہے، لین دین ہے، ان کو خوش کرنا. اب خوش کیسے کریں؟ بھائی کسی کو ہدیہ دے دیا، کسی کو کھانا پکا کے دے دیا، کسی کو ویسے کوئی نقد دے دیا، کسی کو تحائف دے دیے، کسی کو کپڑا دے دیا، کسی کی کوئی پریشانی تھی وہ دور کر دی، کسی کا کوئی تقاضا تھا وہ پورا کر دیا، کسی کی ضرورت تھی وہ پوری کر دی، کوئی کسی پریشانی میں تھا اس کی کوئی مدد کر دی. بہت سارے طریقے ہیں. ہم کرنا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں. تو جب ہم لوگوں کو خوش کریں گے تو قبر میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور بہت عجیب و غریب عمل ہے عذاب قبر سے بچنے کا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کو تکلیف نہیں دی اس پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. لوگوں کو تکلیف اگر نہیں دے رہے تو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے، کسی نہ کسی طرح. بلکہ مجمع میں کہتے بھی ہیں میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا کیا، یاد رکھے گا. اور ایک لفظ جو ہے نا آج کل تو بچوں کے منہ پہ کہتے ہیں میں اس کی بینڈ بجاؤں گا. اب یہ بینڈ بجانا کیا ہوتا ہے اللہ جانے. ایسے ایسے الفاظ کہ بس جا کے میں نے تو اس کو تنگ کرنا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے. لوگوں کو تکلیف دینے والا یہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، اور لوگوں کو خوشیاں دینے والا، لوگوں کو آسانیاں دینے والا یہ عذاب قبر سے بچ جائے گا. تو حدیث دوبارہ سنیے. فرمایا جس نے لوگوں کو تکلیف نہیں دی اس پر اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو ہم ایسی زندگی گزاریں کہ لوگوں کے لیے راحت جان بنے، وبال جان نہ بنے. ایسی زندگی گزاریں. حضرت جی پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، کہ قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو. ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اس کی فکر کریں. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لمبی نماز پل صراط پر امان ہے اور طویل سجدہ کرنا عذاب قبر سے حفاظت کا باعث ہے. لمبی لمبی نمازیں، سورہ یاسین کی تلاوت ہو اور اس سے علاوہ چند صورتوں کی تلاوت ہو، لمبی لمبی رکعتیں ہوں. جتنی لمبی رکعت ہوگی پل صراط پہ امان ہوگی، حفاظت ہوگی، آسانی ہوگی. اور لمبے سجدے، طویل سجدے یہ عذاب قبر سے بچائیں گے. اور آج تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا بھی مشکل ہے. اس سے بھی کم پہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی میری تو سب کو کہنا یہ ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ جب بھی ہم سجدے میں پڑھیں کم سے کم 5 مرتبہ، 3 نہیں 5 مرتبہ اس کی عادت بنائیں. اور کبھی تہجد میں 21 دفعہ بھی پڑھیں اور زیادہ بھی پڑھیں، لمبا سجدہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائیں گے. اور جو نیک اعمال ہیں یہ بھی عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ ہیں. محدث ابن ابی دنیا نے ثابت بنانی سے روایت کیا کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد نیک اعمال آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تجھ کو پیاسا رکھا، بیدار رکھا، تمہیں تکلیفوں میں ڈالا، آج ہم تمہارے غم گسار ہیں یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. محدث ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مومن کے نیک اعمال اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز کی پڑھتا تھا. سر کی جانب سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے دور ہو جاؤ، یہ میرے لیے خدا کے لیے بھوکا پیاسا رہا. جسم کی اور کسی جانب سے آتا ہے تو حج اور جہاد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلے جاؤ یہاں سے. ہاتھوں کی جانب جب آتا ہے تو صدقہ آگے آڑے آ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کر سکتا تھا، ان ہاتھوں کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو. پھر اسے مبارکباد دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تم زندگی اور موت دونوں میں کامیاب رہے. اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور قبر کو تاحت نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے اور قبر میں ایک قندیل روشن کر دی جاتی ہے قیامت تک کے لیے.
حضرت ام سلمہ کی ایک طویل روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل روایت میں اس طرح سے آتا ہے، اگر مومن ہو، مرنے والا مومن نیک عبادت گزار ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ دائیں جانب، زکوٰۃ بائیں جانب، ان کی نیکیوں میں صدقات، دعائیں، صلہ رحمی اور باقی نیکیاں پاؤں کی جانب آ جاتے ہیں۔ جب سر کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے یہاں آنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے جاؤ۔ دائیں جانب سے آتا ہے عذاب تو روزہ کہتا ہے پیچھے چلے جاؤ، تم نہیں جا سکتے آگے۔ بائیں جانب سے زکوٰۃ کھڑی ہوتی ہے، وہ روک لیتی ہے عذاب کو، اور پیر کی جانب باقی نیکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور عذاب کو آنے نہیں دیتی۔ انسان نیک اعمال کے اندر زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اسے بچا لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاسق اور بے نمازی عذاب قبر میں مبتلا رہے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام عذاب قبر سے بہت پابندی کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ زمین اس پر مسلط نہیں ہوتی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ثواب کی نیت سے اذان دینے والا ہے وہ اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لت پت ہو، جب وہ مر جائے گا تو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ یعنی اذان دینے والے کو بھی عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو یعلا کی روایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے وہ عذاب قبر سے محفوظ، اور ایک روایت میں ہے جو رمضان میں مر جائے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھے گا وہ فقر سے محفوظ رہے گا، قبر کی تنہائی میں، وحشت میں اس کو انس حاصل ہوگا اور جنت کے دروازے کھولیں گے۔ 3 باتیں جو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، ایک تو فقر سے، غربت سے، فقر سے محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے دروازے کھولیں گے۔ 100 مرتبہ روز پڑھنے پہ 3 انعام ہیں، فقر سے حفاظت، قبر کی تنہائی میں انس اور جنت کے دروازوں کا کھلنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کو 100 مرتبہ روز پڑھ لے گا، فقر تنگی دور ہو جائے گی، قبر کی میں وحشت دور ہو جائے گی، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، دل خوش ہو جاتا ہے یہ بات سن کے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں لکھا ہے، حضرت کعب سے نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی کہ پہلے علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور علم کے سکھانے اور سیکھنے والوں کی قبر کو نور سے منور کر دیتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ پہلے علم کو سیکھو پھر لوگوں کو سکھاؤ، پہلے علم کو سیکھو پھر لوگوں کو سکھاؤ، یہ سیکھنے سکھانے والوں کی قبر کو میں منور کر دیتا ہوں۔ جس کی قبر اللہ کی رحمت اور نور سے منور ہو جائے ادھر عذاب کا تو چکر ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو دین کا علم سیکھنے والے علماء، طلباء، سکھانے والے علماء، ان کی قبر انشاءاللہ منور ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ ان کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے قبول کر لیا، تو الحمدللہ یہ مدارس والے، یہ مدرسے میں آنے والے، مدرسے پڑھانے والے اور مدرسے کی معاونت اور سپورٹ کرنے والے، یہ سب دین ہی کی خاطر لگے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک پڑھنے والا ہے، ایک پڑھانے والا ہے، ایک ساتھ انتظام میں کوئی لگا ہوا ہے، ایک پیسوں کے ساتھ مدد کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سب پر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دین پڑھنا پڑھانا، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ایک اور بات سن لیجئے، مسجد میں روشنی کرنا اور خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مسجد کو روشن کرے، روشنی کا انتظام کرے، اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کرے گا، اور جو مسجد کو بہترین خوشبو سے مہکائے گا، اللہ پاک اس کی قبر میں جنت کی خوشبو کو مہکائے گا۔ مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے سے مراد بھئی وہاں یو پی ایس کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، سولر سسٹم کی ضرورت ہے، وہاں کسی بھی طرح سے روشنی کا اہتمام ہو سکتا ہو، وقت اور حالات اور جگہ کے حساب سے اس وقت کی ضرورت کیا ہے
آج کل تو چراغ کی اور لالٹین کی ضرورت نہیں ہے. آج کوئی مسجد والوں کو لالٹین دے دے تو مسجد والے تو مصیبت میں آ جائیں گے. آج کے حساب سے کیا چیز چاہیے؟ تو مسجد میں روشنی کا انتظام کر دینے والا اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہماری قبر کو روشن فرمائے. ایک اور حدیث سنیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پیٹ کی بیماری مار دے یعنی پیٹ کے مرض میں مر جائے اسے بھی قبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک صالح مومن انتقال کرتا ہے تو قبرستان کو اس کی موت سے خوشی ہوتی ہے اور قبرستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ میرے پاس آ جائے. نیک آدمی کے آنے سے پورا قبرستان خوش ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جب مومن بندے کو دفن کیا جانے لگتا ہے تو قبر اسے مرحبا اور خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم زمین پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے, آج تم میرے پاس آئے ہو, میرا حسن ورتاؤ تم کو ملے گا. پس قبر منتہائے نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میت کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے قبر میں سورج کو غروب ہوتا ہوا دکھایا جاتا ہے. پس وہ اٹھ بیٹھتا ہے, اپنی آنکھ کو نیند کے خمار سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو. جو دنیا میں نمازی ہوتا ہے اور نماز کی اس کو فکر ہوتی ہے وہ قبر میں بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ بس جاتے ہی مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تاہم قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کی نماز کا پڑھنا قبر میں جو ہے وہ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب کریم اپنی خاص رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. رب کریم ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیجئے. ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے گا. یا الہ العالمین قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری ہمیں عطا فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما, سحری افطاری روزوں کو قبول فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین آمین یا رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.